اب وہ کون سی بندش ہے جو ہم لگا سکتے ہیں؟ اب وہ بندشیں وہ ہوتی ہیں جو ہم کسی کی اصلاح کے لیے لگاتے ہیں، یعنی کہ کسی نافرمان اولاد کے لیے ہم لگاتے ہیں کہ وہ باہر نہ جائے، یا کسی نشے کے چکر میں اگر پڑ جاتا ہے، یا بری باتوں بے حیائی سے روکنے کے لیے جو ماں باپ لگاتے ہیں وہ ان کے لیے جائز ہے، یا کسی کے اگر ناجائز تعلقات ہوتے ہیں تو اس کو وہاں سے روکنے کے لیے جو بندش لگائی جاتی ہے وہ جائز ہے۔ مقصد بندش، دیکھیں بندش اگر ہر چیز کا دار و مدار، آپ کے ہر اعمال کا دار و مدار، میں ہر دفعہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی جو قسمت ہے، آپ کی جو تقدیر ہے، وہ بھی آپ کی نیتوں کی محتاج ہے۔ آپ کی نیت صاف ہو اور آپ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جو گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ اب جیسے اس کی مثال ایسے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے معاملات میں وہ اچھے سے بہتر فیصلہ کریں، اور جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ ان اولاد کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا، وہ ان اولادوں کے لیے غلط ہوتا ہے، ان اولادوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، تو والدین کی نیت کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ ان کے لیے کوئی غلط بات ہو یا غلط ایسا معاملہ ہو، کیونکہ یہ نیتوں کا ہی معاملات ہوتے ہیں، اور نیتوں سے ہی انسان کو اس کے معاملات طے ہوتے ہیں آگے۔ تو یہی وہ بندش ہے جو جس کی اقسام میں ایک عام لوگوں کی بندش ہوتی ہے، اور ایک بندش وہ ہوتی ہے جو ان شیاطینوں کے ذریعے لگائی جاتی ہے۔ یہ ہے بندش کی حقیقت۔ اب میں بات کرتا ہوں ان عاملین حضرات کے لیے کہ جو عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ ریاضت دونوں نے ایک جیسی کی ہوتی ہے، طریقہ کار دونوں کو ایک جیسا تعلیم کیا ہوتا ہے، وہ اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ، اسی لوازمات کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک شخص کامیاب ہو جاتا ہے، کامیاب ہونے کے بعد پھر وہ کوئی عمل کرتا ہے، کسی کے کام کرتا ہے، اس کا کام ایک دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، 3 دفعہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کام میں کمی آنے لگتی ہے کہ جب وہ کسی کا کام کرتا ہے تو اس کا کام نہیں ہوتا، تو اس کے اعمال میں بھی بندش لگا دی جاتی ہے۔ اب اس کے اعمال میں جو بندش لگائی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں بات کرتا ہوں ان سپلی گھروں کی، ان عاملین کی جو دنیاوی مقاصد کے لیے علم سیکھتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے اپنے شاگردوں کو تیار کرتے ہیں، ایسے جو استاد ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس شاگرد کو میں تیار کر رہا ہوں، اپنے لیے تیار کر رہا ہوں، دنیاوی مقاصد کے لیے تیار کر رہا ہوں، اور اگر وہ عمل میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو اس کا استاد بھی اس کے عمل پہ بندش لگا سکتا ہے اور اس کو بندش لگا دیتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کا جاری کردہ عمل جو ہوتا ہے نا وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب بندش شیاطین کے ذریعے بھی لگتی ہے۔ اب جن لوگوں کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے اس کا کیا ریزن ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا ان کی توجہ نہیں ہوتی؟ کیا ان کی یکسوئی نہیں ہوتی؟ اب جب ہم کسی کو کوئی عمل تعلیم کرتے ہیں، جب وہ شخص عمل کرتا ہے، اپنے 40 دن مکمل کر لیتا ہے، یا سال بھر مکمل کر لیتا ہے، یا 2 سال یا 3 سال مکمل کر لیتا ہے، پھر جب وہ اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ میں نے اتنی محنت اور ریاضت کی، مجھے کامیابی نہیں ملی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جبکہ آپ نے مجھے جس طرح جیسا مجھے بتایا، میں نے بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے وہ عمل کیا، یہاں تک کہ آپ نے جیسا پرہیز بتایا میں نے ویسے ہی پرہیز کیا، اس کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے یکسوئی کی، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے توجہ کی، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ناکامی کی جو وجہ ہے، اس کی ناکامی کی جو وجہ ہوتی ہے، یا تو اس کے اوپر بندش ہوتی ہے۔ جب تک وہ اپنی بندش نہ توڑے، اپنی بندش کو نہ ختم کرے، اس کا عمل کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اب اس کے اوپر کیسے بندش ہوتی ہے؟ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں،
ہم کسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں, ہم کسی ایسی جگہ پہ عمل کرتے ہیں کہ وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ پہلے سے متاثر ہوتی ہے شیاطین جناتوں سے, یا کسی بھی جنات سے, یا کسی بھی شیاطین سے. جب وہ عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب وہ اپنا عمل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے ارد گرد جو شیاطین, جو جنات ہوتے ہیں نا, وہ اس کا جو دائرہ ہوتا ہے نا, وہ گھیرا تنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں. اس وقت کہ جب وہ اپنے اعمال کے اندر مشغول ہوتا ہے, جب ہم کسی قسم کا کوئی اعمال کرتے ہیں, کوئی عمل کرتے ہیں, یقیناً ہم اجازت کے ساتھ کرتے ہیں, تو یہ چیزیں ہمارے قریب نہیں آتی, لیکن یہ رہتی ہیں. جب ہم اپنا عمل کر لیتے ہیں, جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت تک تو یہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے, آپ کے قریب نہیں آتے. لیکن جب آپ عمل کر کے اپنے حصار سے باہر آتے ہیں, پھر یہ آپ کو ایسے ہی دنیاوی معاملات میں الجھانے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے عمل سے جو نا غافل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ نے, اگر آپ کا 2 گھنٹے کا عمل تھا نا, آپ نے 2 گھنٹے کا عمل پورا پابندی کے ساتھ کیا, آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ کیا, بالکل اخلاص کے ساتھ کیا, اور بالکل اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ کیا جو آپ کے شیخ نے آپ کو تعلیم کیا تھا, آپ کے استادوں نے آپ کو تعلیم کیا تھا. آپ نے 2 گھنٹے تو آپ نے لگ کے توجہ دی, لیکن جو 22 گھنٹے بچے نا, اس میں آپ اس سے جب غافل ہوئے, وہ آپ کے اوپر حاوی ہو گئے. جب وہ آپ کے اوپر حاوی ہوئے, انہوں نے آپ کے اوپر بندش لگا دی. بندش لگانا اس اعمال سے غافل ہو جانا, تو ہمیں کامیابی نہیں مل پاتی, ہمیں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے. بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی چلے کے لیے بیٹھا کرو, جب اپنے اعمال کے لیے بیٹھا کرو, تو اپنے اعمال کر کے اس کے بعد جب اٹھا کرو, تو جب تمہیں یاد آ جائے آپ اس کی تکرار کر لیا کرو. کیونکہ ہم جس وقت اپنی پڑھائی پہ, اپنے اعمال پہ جتنا توجہ دیتے ہیں اور جتنا ہم ٹائم دیتے ہیں, اور پھر جو اس کی روحانیت ہوتی ہے نا, پھر وہ ہمارے اندر قائم مقام بھی ہوتی ہے. اور پھر جو وہ شیاطین ہوتے ہیں جو ہمارے اندر رکاوٹ بنتے ہیں, کیونکہ شیطان آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں دیکھ سکتا, آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا آپ کو, کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ تو فیصلہ ہو گیا. اب جب فیصلہ ہو گیا تو تمہیں اس سے کیسے بچنا ہے. 2 گھنٹے تو تم اس سے بچ گئے, لیکن 22 گھنٹے تم اس سے غافل رہے. جب تم 22 گھنٹے اس سے غافل رہے اپنے اعمال سے, اپنے عمل سے, جب تم نے 22 گھنٹے اس سے غافل رہنے کے بعد, پھر وہی جو نیگیٹیوٹی کے اثرات ہیں, پھر وہی شیاطین جو آپ کو 2 گھنٹے میں نقصان نہیں پہنچا سکے, وہ 22 گھنٹے میں اپنا اثر پورا کر دیں گے. یہ بھی ایک اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے. بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے اعمال کو جو ٹائم دو, اس کے علاوہ بھی جو تم وٹ کرتے ہو, جو تم عمل کرتے ہو, اس کے اندر مگن رہو, اس کے اندر گم رہو. جب انسان کسی میدان جنگ میں اترتا ہے, تو اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مد مقابل کون ہے, کوئی چھوٹا شیطان ہے, بڑا شیطان ہے, کون ہے. جیسا بھی لشکر ہو, جب وہ میدان جنگ میں اترنا کہتے ہیں کسی عمل کرنا, عمل کو پڑھنا. یعنی کہ جب آپ نے عمل شروع کیا تو آپ میدان جنگ میں اتر گئے. آپ یہ نہیں کسی 2 گھنٹے تک میدان جنگ میں رہیں گے اور اس کے بعد 22 گھنٹے آپ فارغ ہیں. جب تک ہم, دیکھو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم اپنے معاملات سے غافل ہوتے ہیں نا, جب ہم اپنے معاملات سے غافل ہوتے ہیں, تو یہی جو میدان جنگ ہوتا ہے نا, یہ آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اور یہی جو فائدہ ہونے والا ہوتا ہے نا آپ کو, یہ آپ کو رک جاتا ہے. پھر اس وقت شیخ تمہاری اصلاح کرتا ہے, تمہارا استاد تمہاری اصلاح کرتا ہے. پھر وہ تمہیں بتاتا ہے, وہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ ساتھ ان معاملات کو بھی دن بھر میں بھی اپنے اختیار میں رکھو. اب اگر آپ پڑھتے ہیں, اب مثال کے طور پر آپ سورہ قریش کا عمل کر رہے ہیں, آپ نے سورہ قریش 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے آپ نے سورہ قریش کو دیے, باقی 22 گھنٹے آپ اس سے غافل رہے. آپ ایسے 5 سال میں کامیاب ہوں گے, 10 سال میں کامیاب ہوں گے, 20 سال میں کامیاب ہوں گے, 40 سال میں کامیاب ہوں گے. لیکن اگر آپ کوئی عمل 2 گھنٹے کا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو اپنے معمول میں رکھتے ہیں, تو یہی آپ 1 سال میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ 40 دن میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ 1 مہینے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ 1 ہفتے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو وہ طریقہ کار سمجھاتا ہوں. یہ تو وہ ہو گیا جو آپ نے اپنے معمول میں رکھنا ہے.
اب جن لوگوں کی بار بار ناکامی کا سامنا ہوتا ہے کہ جو لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اعمال ان کے نہیں کھل رہے ہوتے, نہیں ان کے معاملات ہو رہے ہوتے, ان کے اوپر جو ان شیاطینوں کی بندش لگ جاتی ہے, اپنے ہی اعمال کی بندش لگ جاتی ہے, تو اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ ہم کوئی عمل اگر کر رہے ہیں تو ہم اس میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں, اس میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم؟ اور اگر ہم پر کسی قسم کی کوئی بندش لگ گئی ہے, ہم پر کسی کی شیاطین کی بندش لگ گئی ہے, اچھا بندش کے معاملات میں عاملین زیادہ پریشان ہوتے ہیں بنسبت عام لوگوں کے, کیونکہ عاملین کے اوپر جو بندش ہوتی ہے نا وہ عام لوگوں کی بندش سے ہٹ کر ہوتی ہے. کیونکہ عاملین کے اوپر جو بندش ہوتی ہے وہ اپنی پوری زور اور اپنی پوری قوت کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ جس قوت اور جس زور کے ساتھ بندش ہوگی وہ اتنی ہی سری و تاثیر اور اپنا اثر رکھے گی. اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم ناد علی کا عمل کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں اگر ہم سورہ قریش کا عمل کر رہے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں سورہ یاسین کا عمل کر رہے ہیں, تو عاملین کی بندش ختم کرنے کے لیے اور اس عمل کو جاری کرنے کے لیے میں آپ کو ایک سری و تاثیر عمل بتاتا ہوں. اس عمل کی اجازت مجھے میاں حضور سے ہوئی. میں ایک عمل پہ بیٹھا ہوا تھا اور مجھے اس عمل میں بیٹھے ہوئے تقریباً 6 مہینے گزر گئے تھے. 40 دن کا میاں حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ 40 دن کا یہ عمل کرنا ہے تم نے, اور 40 دن میرے تقریباً 6 مہینے تک چلے گئے تھے. تو میں نے میاں حضور سے کہا, تو میاں حضور نے کہا کہ تم ایک کام کرو, میں تمہیں سورہ مزمل سے ایک طریقہ کار سمجھاتا ہوں, تم سورہ مزمل اس ترتیب اس طریقے سے پڑھو. پھر میاں حضور نے اس سورہ مزمل پڑھنے کا مجھے طریقہ کار سمجھایا, اور اس سورہ مزمل جس ترتیب اور جس طریقے کے ساتھ میں نے پڑھی, جو عمل میں کر رہا تھا وہ عمل میرا جاری ہو گیا, اس عمل میں کامیابی ہو گئی. اب وہ ترتیب و طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ مزمل شریف آپ نے 360 مرتبہ پڑھنا ہے. اب 360 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے. اب چاہیں آپ اس کو 40 دن میں مکمل کر لیں. اگر سورہ مزمل ہم 40 دن میں پڑھتے ہیں تو 9 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو 40 دن ہوگا. اگر ہم اس کو 30 دن میں پڑھتے ہیں تو ہم 12 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو 30 دن میں مکمل ہو جائے گا. اگر ہم اس کو 20 دن میں کرتے ہیں تو ہم 18 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 دن میں مکمل ہو جائے گا. اگر ہم 10 دن میں یہ عمل مکمل کرتے ہیں تو ہمیں 36 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنی پڑے گی تو یہ عمل مکمل ہو جائے گا. اور اگر ہم 3 دن میں یہ عمل کرنا چاہیں تو 120 مرتبہ روزانہ ہم نے 360 بار پڑھا جائے گا سورہ مزمل شریف. لیکن سورہ مزمل شریف اس ترتیب سے نہیں پڑھی جائے گی جیسے عام سورہ مزمل شریف ہے. اس کا جو ترتیب اور جو طریقہ کار ہے نا, وہ اس ترتیب اور اس طریقے سے کار سے پڑھا جائے گا کہ آپ نے 360 کی تعداد مکمل کرنی ہے, چاہے 40 دن میں کر لیں, چاہے 30 دن میں کر لیں, چاہے 20 دن میں کر لیں, چاہے 10 دن میں کر لیں, چاہے 3 دن میں کر لیں. آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے قبرستان میں اور کسی صاحب مزار, جہاں جو بھی صاحب مزار آپ کے قریب ہو, آپ اس صاحب مزار کے پاس بیٹھ کر یہ عمل کریں گے اور اسی نیت اور اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے. جب آپ سورہ مزمل شروع کریں گے, جب آپ پڑھیں گے کہ یا ایھا المزمل, آپ نے کہنا ہے کہ زملنی باللطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ نے پڑھنا ہوگا. یہ میں آپ کو لکھ کے بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ اگر میری تلفظ کی ادائیگی آپ لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہ چیز دیکھ لیں اور اس ترتیب اور اس طریقے سے یہ اس کو یاد کر لیں. یہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے. آپ نے پڑھنا اس ترتیب سے ہے کہ یا ایھا المزمل زملنی بلطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, اب جو ہم کسی سورت کا عمل کر رہے ہیں, کسی آیت کا عمل کر رہے ہیں
اور ہم اس کے لیے پڑھ رہے ہیں. اب ہم کس سے مدد طلب کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ہم سورہ مزمل اس ترتیب اور اس طریقے سے پڑھیں گے کہ یا ایھا المزمل زملنی باللطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ پھر قم اللیل الا قلیلا تک پڑھیں گے اور پھر اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. جب ورتل القرآن ترتیلا پہ آپ پہنچیں گے آپ یہاں پہ رک جائیں گے. یعنی کہ آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنے شروع کری کہ یا ایھا المزمل زملنی باللطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد آپ نے کنٹینیو سورہ مزمل کو رکھا اور ورتل القرآن ترتیلا پہ جب آپ پہنچے یعنی کہ چوتھی آیت پہ جب آپ پہنچے آپ نے یہاں پہ سٹاپ کر دینا ہے. یہاں پہ سٹاپ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص سورہ قریش کا عمل پڑھتا ہے تو وہ تعداد میں سورہ قریش پڑھے. یعنی کہ 3 دفعہ پڑھ لے، 7 دفعہ پڑھ لے، 5 دفعہ پڑھ لے یا 9 دفعہ پڑھ لے. اور اگر کوئی شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے تو وہ 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لے. اگر کوئی شخص سیفی شریف پڑھتا ہے وہ سیفی شریف پڑھ لے. یا اگر شخص حزب البحر پڑھتا ہے وہ حزب البحر پڑھ لے. کوئی سا بھی عمل کرتا ہو، ناد علی کا عمل پڑھ رہا ہو یا کسی بھی آیت کا عمل کر رہا ہو یا سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل پڑھ رہا ہو، وہ اسی آیت میں رک کر پھر طاقت میں اگر کوئی بڑی سورت ہے تو 1 دفعہ پڑھ لے اور اگر چھوٹی سورت ہے تو اس کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لے. جب وہ اپنے عمل کو پڑھ لے گا اس کے بعد پھر سورہ مزمل جو نا وہ کنٹینیو وہیں سے شروع کر دے گا. ورتل قرآن ترتیلا کے بعد کی جو آیت ہے اس کے بعد اس آیت کو پورا پڑھ لے گا. یہ سورہ مزمل آپ کی یہاں پہ پوری مکمل ہو جائے گی. یہ 1 مرتبہ کاؤنٹ ہو گیا. اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ جب آپ کا 360 مرتبہ کا جو یہ عمل ہے یہ پورا مکمل ہو جائے گا آپ کا یہ بھی عمل جاری ہو جائے گا اور سورہ مزمل کی برکت سے سورہ مزمل کا عمل بھی آپ کے اوپر جاری ہو جائے گا. آپ سورہ مزمل کے بھی عامل ہو جائیں گے اور جو عمل آپ کا رکا ہوا تھا یعنی کہ آپ نے اس کے اوپر بڑی محنت اور بڑی ریاضت کی ہے. اگر ایک شخص چیل کاف پڑھتا ہے اور چیل کاف اس نے لاکھوں کی تعداد میں پڑھی ہے، وہ جب اس آیت پہ رکے گا اسٹاپ ہو کے پھر وہ چیل کاف پڑھ لے اپنی. اب یہ ترتیب اور یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ ترتیب اور یہ طریقہ یہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ باقاعدہ طور پر جو ہم سورہ مزمل شریف پڑھتے ہیں اور ہم اس خاص طریقے کے ساتھ عمل کو کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ دربار رسالت سے اس کا جاری ہونے کا حکم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو اس میں جس کو پکار رہے ہیں کہ زملنی باللطفک الخفی کہ یا رسول اللہ ہم پر ایسا کرم فرمائیں. آپ کس سے فیض طلب کر رہے ہیں کہ جس سے فیض پوری دنیا میں پھیلا ہے. یہ آپ کے عمل کی کامیابی اور دربار رسالت تک رسائی کے لیے بزرگان دین نے باقاعدہ طور پر اس عمل کو پڑھا کرتے تھے. اور میاں حضور باقاعدہ مخصوص اپنے مریدین کو، مخصوص اپنے خلفاؤں کو میاں حضور یہ عمل تعلیم کیا کرتے تھے. میاں حضور اس عمل کو اتنا عام نہیں کرتے تھے. وہ خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ مخصوص لوگوں کو دیا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے جن لوگوں کو 40 دن 60 دن 1 مہینہ 6 مہینہ سال بھر ہو جاتا تھا اس عمل کی تکرار کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہوتی تھی. پھر اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ اگر ہم سورہ مزمل کے ساتھ اپنا عمل کو کریں گے نا تو ہمارا عمل مکمل اور کامیاب ہو جائے گا. اب اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے جب دونوں عمل جاری ہوں گے پھر آپ کے آگے کوئی بھی جادوگر ہو، کوئی بھی باطل کی قوت ہو، کوئی بھی شر ہو، وہ آپ کے آگے نہیں ٹھہر سکتا. کسی بھی قسم کا جادو ہو، کسی بھی قسم کے آسیب ہو، کسی بھی قسم کی شیاطین ہو، اس عامل کے آگے ٹھہر نہیں سکتے. آگے صرف آپ کے ایک عمل سے، صرف آپ کے ایک عمل سے آپ کے دونوں عمل بھی جاری ہو گئے اور آپ کو مقام حضوری بھی عطا ہو گئی. اور اگر کوئی شخص یہ عمل کرنے کے بعد اپنے معمولات میں روز کا 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ اپنے ورد میں رکھتا ہے
تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر اور اس کے نسلوں کے اوپر یا اس کے ساتھ جو منسلک جو لوگ ہوتے ہیں یا اس کے مریدین ہوتے ہیں یا اس کے شاگرد ہوتے ہیں وہ سب اس کے پناہ میں اس کے تحویل میں آ جاتے ہیں. یہ صرف اس کی برکت ہوتی ہے. بڑے سے بڑا خطرناک جادو، بڑے سے بڑے تمام شیاطین اس سے خوف کھاتے ہیں. اور جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ وہ جتنے بھی اس روحانی سفر میں لوگ شامل ہیں وہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور سورہ مزمل اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ پڑھا کریں. باقی 360 کی تعداد اگر وہ 40 دن میں مکمل کر سکتے ہیں تو 40 دن میں مکمل کر لیں، اگر 30 دن میں مکمل کر سکتے ہیں تو 30 دن میں مکمل کر لیں، اور اگر آپ اس کو ایک سال میں مکمل کرنا چاہیں 360 مرتبہ تو ایک سال میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں. آپ ہر وباؤں سے، بلاؤں سے، ہر قسم کی بندشوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یہ عمل کر لیتا ہے اس کا عمل بھی جاری ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جس صاحب مزار کے پاس بیٹھ کے یہ کیا جاتا ہے تو اس سے ایک ربط قائم ہو جاتا ہے، اس سے ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، اور جب ربط اور نسبت قائم ہوتی ہے تو اس کا فیض تمہارے لیے جاری ہو جاتا ہے. اور جب تمہارا فیض جاری ہو جاتا ہے، جب ایک تمہیں وقت ہو جاتا ہے ایک ریاضت قائم کرتے وقت اور اس ترتیب اور اس طریقے سے سورہ مزمل پڑھتے وقت، تو پھر جو وہ بزرگ ہوتے ہیں جو صاحب مزار ہوتے ہیں پھر باقاعدہ طور پہ ان کی روح آ کے اس کی تعلیم و تربیت مکمل کرتی ہے. اور جن لوگوں کے پیران عظام، جن لوگوں کے شیوخ، جن لوگوں کے شیخ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا شیخ کا فیض ان کو ملے تو وہ اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ان کے مزار پہ بیٹھ کے، ان کی قبر پہ بیٹھ کر اس ترتیب اور اس طریقے سے سورہ مزمل پڑھیں. رب بھی قائم ہوگا، فیض بھی جاری ہوگا، اور روحانیت میں جو آپ کو ترقی اور ایک اعلیٰ مقام آپ کو ملے گا نا وہ قابل دید اور رشک ہوگا. اچھا، بزرگان دین یہ عمل اپنے اعمال کو کھولنے کے لیے بھی اور باقاعدہ روحانیت میں ترقی کے لیے بھی اور اپنے بزرگوں کا فیض حاصل کرنے کے لیے بھی باقاعدہ طور پہ سورہ مزمل شریف پڑھا کرتے تھے. سروری قادری خاندان کے اندر شاہی سواری پڑھی جاتی ہے. اچھا، اس کا بھی طریقہ کار اسی ترتیب اور اسی طریقے سے ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. میں شاہ سوار پڑھنے کا بھی طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہیں اپنے فیض حاصل کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو کھولنے کے لیے، اپنے جس چیز پہ انہوں نے ریاضت کی ہے اس کو کھولنے کے لیے میری طرف سے ان کو اجازت ہے. اور جو خواتین کرنا چاہیں، اب خواتین تو نہیں جا سکتی کسی مدار پر، اب خواتین تو قبرستان نہیں جا سکتی، اب خواتین اگر کرنا چاہیں تو وہ اس کا اہتمام اپنے گھر پہ اپنے کمرے میں کریں، پاک صاف جگہ ہو کر کریں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے جفت تاریخ کا انتخاب کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہو تو یا تو چاند کی 2 تاریخ ہو، 4 تاریخ ہو، 6 تاریخ ہو، 8 تاریخ ہو، یا آپ کی یہ تاریخیں جفت میں آئیں. آپ نے جفت تاریخ سے یہ عمل شروع کرنا ہے. اور جب آپ نے یہ اپنا عمل کرنا ہے تو اپنا رخ شمال کی جانب رکھنا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں، آپ نے اپنا رخ شمال کی جانب یعنی کہ نارتھ کی طرف رکھنا ہے. آپ نے اپنا رخ نارتھ کی جانب رکھنا ہے، کیونکہ نارتھ کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہاں سے پوزیٹو ریز نکلتی ہیں اور بہت کثیر تعداد میں پوزیٹو ریز نکلتی ہیں جو انسان کے اندر پوزیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جو شمال کا حصہ ہے وہ مدینہ منورہ کا ہے، وہ روضہ رسول کا ہے. لیکن اگر ہم امریکہ، یو ایس اے، لندن، یو کے یا کسی اور ممالک کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر رخ چینج ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے اپنا رخ نارتھ کی جانب رکھنا ہے. اور جب آپ کا یہ عمل ہو جائے آپ نے اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی میٹھا لے لینا ہے. آپ نے چاہے مٹھائی لے لیں یا گھر میں کچھ میٹھا بنوا لیں یا کوئی پانی کا گلاس رکھ لیں. اگر آپ کے اتنے صاحب حیثیت نہیں ہیں کہ آپ میٹھا نہیں بنوا سکتے، آپ خالی پانی کا گلاس بھی رکھ سکتے ہیں. جب آپ کے 360 کی تعداد مکمل ہو جائے گی پھر آپ نے اصال و ثواب کا اہتمام کرنا ہے. پھر آپ نے اپنا سبق پڑھنا ہے. جب سبق آپ کا پورا مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ آج میرے 360 کی تعداد میری سورہ مزمل کی اس ترتیب
اور اس طریقے کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے. آپ نے اسی دن آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایصال و ثواب کرنا. جو کچھ پڑھا ہے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اور ہمارے سلسلے کے سورہ مزمل کے جو صاحب دعوات بزرگ گزرے ان کا نام ہے حضرت شاہ مبارک غزنوی. حضرت شاہ مبارک غزنوی آپ اس سورہ مزمل کے آپ صاحب دعوات بزرگ گزرے. آپ وہ بزرگ ہیں جو نجم الدین قلندر کے والد محترم اور ان کے پیر و مرشد ہیں. تو آپ ان کا نام ضرور لیں اور اس کے بعد پھر تمام سلاسل کے بزرگوں کو تمام اولیاء کرام کے ارواحوں کو پہنچا کر پھر آپ اٹھ جائیں. پھر آپ کوئی بھی کام کر کے دیکھ لیں. کسی شخص کے اوپر اگر آصیب ہو, کسی شخص کے اوپر کوئی جنات ہو, کسی شخص کے اوپر کوئی سواری ہو, آپ صرف ایک دفعہ پڑھیں گے وہ اس کے جسم کے اندر وہیں جل جائے گا. اور اگر آپ کسی کے جادو کا اتار کریں گے اس سے تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. پختگی سے پختگی جادوگر یعنی کہ پرانے سے پرانا جادو جو انسان کی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے وہ جادو تک سورہ مزمل سے ختم ہو جاتا ہے. اسی ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ جادو کی کوئی بھی اقسام ہو, کسی بھی قسم کا جادو ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جادو کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہو, جنون اس کی انتہا کو پہنچ گیا ہو, مجنون ہو گیا ہو, وہ آپ سورہ مزمل اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ اس پہ پڑھ کے دم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مجنون ٹھیک ہو جائے گا. یہ وہ طریقہ کار ہے جو بزرگان دین باقاعدہ طور پہ سینہ بسینہ لوگوں کو تعلیم کیا کرتے تھے. ترتیب اور طریقہ کار میں سمجھتا ہوں بالکل اچھی طرح اور اچھی طریقے سے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر ہمارے عمل کے اوپر بندش لگ جاتی ہے تو ہمیں بندش کو کس طرح کھولنا ہے, اور اگر ہم نے اپنے اعمال کو جاری کرنا ہے, ہم جو عمل کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں کامیابی ملے, ہمیں ترقی ملے, تو اس ترتیب و طریقے کے ساتھ ہی آپ سورہ مزمل شریف پڑھیں. اور جو خواتین کرنا چاہتی ہیں وہ بھی اس ترتیب و اس طریقے کے ساتھ کر سکتی ہیں. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور آپ کے دربار میں حضوری ہو ان کو نصیب, تو وہ اس ترتیب و اس طریقے کے ساتھ سورہ مزمل پڑھنے شروع کریں. خاندان قادریہ کے اندر سورہ مزمل یہ سمجھ لیں کہ بزرگان دین کی جتنے بھی خاندان قادریہ کے جلیل و قدر بزرگ گزرے سورہ مزمل ان کی ریڑھ کی ہڈی رہی ہے. یعنی کہ ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ چاہے اپنے کسی اور عمل کے ذریعے ولایت کے کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے, جب تک اس کو سورہ مزمل نہیں تعلیم کی جاتی قادری خاندان کی اجازت سے, وہ مکمل نہیں ہو سکتا. وہ کہیں نہ کہیں آ کے ٹھہر کر اس پہ حالت قبض جاری ہو جائے گی. اور حالت قبض بھی جو نا ایک خاص قسم کی بندش ہے جو سالکوں کے اوپر لگتی ہے. جو لوگ سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو حالت قبض ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک قسم کی بندش ہوتی ہے. اس بندش اور اس حالت قبض سے نکالنے کے لیے بزرگان دین باقاعدہ طور پہ سورہ مزمل اسی خاص ترتیب و طریقے کے ساتھ اپنے سالک کو جو ہوتا ہے, اپنے خلفاء ہوتے ہیں, اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تعلیم کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ سالک کا بھی کسی مقام میں ٹھہرنا کفر ہوتا ہے. وہ ایک مقام میں نہیں ٹھہر سکتا, اس نے اپنا سفر جاری رکھنا ہوتا ہے. اور جب وہ کسی ایک مقام پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے, کسی منزل میں آ کے رک جاتا ہے, تو اس پہ حالت قبض وارد کر دی جاتی ہے. جب اس پہ حالت قبض وارد کر دی جاتی ہے تو یہ بھی ایک خاص قسم کی بندش ہوتی ہے. یہ حالت قبض کو بھی توڑتی ہے. سورہ مزمل کو بھی آپ سمجھے نہیں ہیں. میاں حضور نے جو سورہ مزمل کی جو تفسیر بیان کی ہے نا, وہ شاید ہی کسی نے سنی ہو, اور جو اس کے اعمال بیان کیے. میاں حضور نے مجھے خود سورہ مزمل کے 360 طریقے لکھوائے ہیں
اس کا ذکر میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں، اور وقتاً فوقتاً سورہ مزمل کے میں ایک ایک کر کے وہی طریقہ کار میں آپ لوگوں کو عام کرتا ہوں، تعلیمات دیتا ہوں۔ انہی 360 طریقوں میں سے ایک طریقہ کار یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو عام کیا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، اب 359 طریقے بچتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ سالک کے لیے کتنی اہم اور کتنی ضروری ہوتا ہے یہ۔